السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے دینی بھائیوں، دسمبر کی آخری ہفتے میں ہم لوگ گزر رہے ہیں، اسی لیے اسی مناسبت سے وقت کی کیا اہمیت ہے انسانی مسلمانوں کی زندگی میں، اور یہ نئے سال کا جو مبارکباد دیتے ہیں، اس میں خوشیاں مناتے ہیں، اسی کے متعلق گفتگو ہوگی۔ دسمبر کا ماہ داخل ہوتے ہی 1 جنوری کی تیاری میں لوگ مشغول ہو جاتے ہیں اور نئے سال کے استقبال کے لیے پروگرام بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس 1 جنوری کو خوشی منانے کے بہانے کفر و معاصیت، رقص و سرور، فسق و فجور اور شباب و کباب کی مستیاں و رنگ ریلیاں چلتی ہیں جو زناکاریاں تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر آپ ان بدقماشوں کو جو یہ نئے سال کی خوشی مناتے ہیں، ان لوگوں کی خوشیاں منانے کا طریقہ کو غور سے مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا وہ کہ حقیقت معنوں میں وقت کی اہمیت سے بالکل ہی لاپرواہ، لابلد ہے، اور جو اصل مقصد پیدائش ہے اس سے غافل ہے۔ اور مومن اور کافر کی زندگی میں صرف وقت کی اہمیت ہی فرق کرتا ہے۔ مومن وقت کو غنیمت شمار کرتے ہوئے اسے اپنی زندگی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارتا ہے، جس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کرتا ہے۔ اور کافر دنیا کو صرف عیش و عشرت کی جگہ سمجھتا ہے، اور بالآخر اس کے عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم رسید کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ محمد میں آیت نمبر 12 میں فرمایا ہے، ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعاملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، انہیں اللہ تعالیٰ یقیناً ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور جو لوگ کافر ہوتے ہیں وہ دنیا ہی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ان کی مثال چوپایوں کے کھا رہے ہیں۔ ان کی مثال مصر کیا ہے؟ چوپایوں کے کھا رہے ہیں کہ ان کا اصل ٹھکانہ جہنم ہے۔ جس طرح سے چوپایا زندگی میں اس کا کوئی مقصد نہیں، کھانا پینا مقصد ہے، اسی طرح ایک کیا کہتے ہیں کہ کافر کا مقصد ہے دنیا میں کھانا اور پینا، اس کے بعد اس کا کوئی مقصد حاصل نہیں ہے۔ اور مومن جو ہے کیا کہتے ہیں، مومن ہے جو قیامت کی ہے، مومن وقت کو، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے وقت کو اسلام میں ایک اہمیت دیا ہے، اور مومن کی زندگی کا ایک ایک پل قیمتی سرمایہ ہے۔ اس لیے قیامت کے دن بندے کا قدم بالکل حرکت نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو اس عمر جو 60 سالہ، 40 سالہ، 30 سالہ، 25 سالہ زندگی ملی ہے اس کا حساب و کتاب نہ دے دے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن عمرہ فیما افنا۔ یہ صحیح ترمذی میں 2417 نمبر کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن بندے کو دونوں پاؤں حرکت نہیں کریں گے یہاں تک کہ اسے یہ نہ پوچھ لیا جائے کہ اس نے اپنی عمر کن کن کاموں میں ختم کیا ہے۔ میرے دینی بھائیوں، وقت کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں جا بجا دن رات عصر زمانہ اشارے کی قسم کھایا ہے، اور وقت کی قسم کھائی ہے۔ اس لیے وقت کی اہمیت دیتے ہوئے اس کی حفاظت کریں، اور اسی وقت کے حساب سے آپ کو آخرت میں جنت یا جہنم ملے گا۔ اللہ تعالی ہم لوگ کو جنتی بنائے اور جہنم سے محفوظ رکھے۔ اور جہاں تک بات ہے نئے سال کا جشن منانے میں، مسلمانوں کی بے غیرتی دیکھیں
کہ حیا سوز پروگراموں میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، جبکہ یہ اصل میں یہود اور نصرانیوں کی عید ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے کسی طرح بھی شرکت اس میں جائز نہیں ہے، اور نہ ہی مبارکباد دینا ہی جائز ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اجمیوں کے گفتگو کو نہ سیکھو، اور نہ مشرکوں کے تہواروں کے دن ان کی عبادت گاہوں میں جاؤ، اور کیونکہ ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جب اس کے تہواروں میں، اس کی عیدوں میں نہیں جائیں گے تو خوشیوں میں شرکت نہیں کریں گے۔ جب ہم شرکت ہی نہیں کر سکتے اور جا ہی نہیں سکتے تو مبارکباد دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ سنن بہقی جلد نمبر 9 اور 234 نمبر میں یہ ذکر ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے محترم کہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ کفار کی مشابہت اور ان کو عیدوں میں حاضری ان سے محبت میں داخل ہے۔ آپ ان کے شریک ہو رہے ہیں، ان کو عید کی مبارکبادی دے رہے ہیں کسی بھی وقت میں، سال میں یا کسی بھی نئے سال میں، یہ سب ان سے محبت میں داخل ہے، اور ان سے محبت میں داخل ہونا ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ مسلمان کو ان کے تہواروں میں شریک ہو رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی عید میں، خوشیوں میں اعلان شرکت کر رہا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ یعنی جو کسی قوم کی کسی بھی عبادت میں گیا، اس کا عبادت میں اس کو شریک سویا۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ بعض مسلمان نصارہ کی عیدوں میں شریک ہوتے ہیں، اس سلسلے میں آپ کا کیا فرماتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں وہ کسی مسلمان مرد عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ یہود و نصارہ یا کسی اور کافر قوم کی عید میں شریک ہو، بلکہ ان پر اس سے دور رہنا واجب ہے۔ اس لیے کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا شمار انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اس سے شریک نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں اس سے محفوظ رہنا چاہیے، اور جب ہم اس میں شریک ہونا ہی ہمارے جائز نہیں، مبارکباد دینا بھی جائز نہیں۔ حاصل کلام یہی ہے محترم کہ عید کا نیا سال منانا یا عید کے سال پر مبارکباد دینا ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں، بلکہ مسلمان تو یہ غور و فکر کرے گا کہ ہماری عمر کا 1 سال گزر گیا، ہمارا ایک وقت، اب ہم حساب کریں گے 1 سال کا جو وقت گزرا ہے اس میں کتنا وقت ہم اللہ کی عبادت میں گزارے ہیں، کتنا فحش عیاشی وغیرہ میں گزارے ہیں۔ اللہ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو وقت کی اہمیت کو جانتے ہوئے آئندہ آنے والے سال کے لیے ہمیں ہدایت دے، تاکہ ہم اس وقت کو ہم اللہ کی عبادتوں میں گزاریں، اور نئے سال سے کہ مبارکباد دینے یا کوئی تحفہ تحائف یا کسی طرح کارڈ وغیرہ دینے سے پرہیز کریں۔ اللہ تعالی ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔